السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج میں نے اپنے ٹویٹر پہ ایک FIR جو FIA سائبر کرائم نے 13 تاریخ 2023 فیبرری کو یہ کاٹی ہے اور آج ہی کا دن ہے، منڈے کا دن ہے، اور وہ آپ کے ایک کنورسیشن تھی پنجاب کے فائنانس کے پروونشل منسٹر، اور ایک تھی آپ کے KPK کے فاؤنڈیشن میں فائنانس منسٹر کے ساتھ، اور وہ اپنا کمپلین تھی ان کی۔ ایک تو محسن لغاری تھے اور ایک تھے آپ کے محمد محسن خان لغاری، اور اس کے بعد تھے مسٹر تیمور سلیم خان جھگڑا۔ یہ دو فائنانس منسٹر کی شوکت ترین کے ساتھ آڈیو تھی، اور اس میں صاف سنا جا سکتا ہے کہ شوکت ترین، اور انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا کہ وہ ان دونوں لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں پاکستانی حکومت کے خلاف IMF کو خط لکھنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ لیٹر اگر جاتا ہے تو یہ لیٹر پاکستان کے 2 صوبوں سے جا رہا ہے IMF کو، اور جس کی بنیاد پر IMF یہ جاننے میں بہت حق بجانب ہوگا کہ پاکستان کے اندر فیڈرل اور پروونشل کی ایک بڑی لڑائی ہے، اور پروونشل گورنمنٹ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ فیڈرل کو IMF جو ہے وہ لون دے، اور یقیناً یہ اسٹیپ پاکستان کے خلاف، قومی سلامتی کے خلاف ایک بڑی سازش ہے۔ اچھا، یہ بات کافی عرصے تک رہی، اور اس میں شوکت ترین صاحب آئے اور انٹرویو میں بھی لوگوں نے پوچھا، ویسے بھی پوچھا، ایون کہ یہ سوال اٹھا کہ آپ نے ملک سے غداری کی ہے، اس کے اوپر ان کا بڑا سخت لہجہ بھی رہا، لیکن حقائق یہ کہتے ہیں کہ یہ مانا انہوں نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی چیز اور بھی ایکسپلین کی کہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے یہ سب عمران خان صاحب جو چیئرمین PTI ہیں ان کی اپروول سے کیا ہے۔ تو گویا انہوں نے اپنے اس جرم میں، جو کہ بیسیکلی ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جرم ابھی ثابت ہونا باقی ہے، آڈیو آ گئی ہے، اس کی FIR کٹنا باقی تھی، اس پہ انویسٹیگیشن ہونا ہے، اور پھر عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ تو FIR جو ہے وہ یہ آ چکی ہے، اور میں اس FIR کی کاپی اس میں لگا دوں گا، ابھی آپ دیکھیے گا، پڑھیے گا۔ اور اس میں سائبر ونگ FIA نے جو ہے وہ یہ FIR لانچ کی ہے، اور اس لانچ ہونے کے بعد یقیناً اس کی اوپر کارروائی ہوگی، اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ شوکت ترین صاحب کو گرفتار کر لیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے انٹیریئر منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ منسٹری آف انٹیریئر نے FIA کو اس آڈیو لیکس پہ، جس کے اوپر پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی انتظامی سازش کی گئی تھی، جو کہ یہ اگر پروو ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ غداری کے مترادف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف ایک 2 صوبوں کے آپ کے وزیروں کو ان کو اکسا رہے ہیں کہ وہ لیٹر لکھ دیں IMF کو، اور پاکستان کو قرض نہ ملے، اور پاکستان کل ڈیفالٹ ہوتا ہے، گرتا ہے، یا اس کا ایٹمی پروگرامز چھینا جاتا ہے، یا کوئی بھی کچھ ہوتا ہے، پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ فائنینشلی ڈیفالٹ پہ پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی اور پاکستان نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کی ساری ذمہ داری جناب شوکت ترین صاحب پہ تھی، اور شوکت ترین نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائی ہے، جو کہ انویسٹیگیشن انکوائری میں سامنے آئے گا کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے، میں تو عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شوکت ترین صاحب اس اسٹیٹمنٹ سے بری ذمہ ہو جائیں گے؟ کہ میں یہ سب باتیں تو میں نے اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں، وہ چیئرمین ہیں PTI کے، ان کے کہنے پہ کیا ہے۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایز اے طالب علم، بالکل وہ بری ذمہ نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے کر نہ صرف اپنی چارج شیٹ
تیار کی ہے بلکہ عمران خان صاحب کی بھی کی ہے کہ ایک فائنانس کا منسٹر جو ان تمام چیزوں کی کانسیکوینسز کو جانتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ 2 پروونشل منسٹر کو اکسا رہا ہے، جس میں سے ایک پروونشل منسٹر جو پنجاب کے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے خط سے میرے پاکستان کو نقصان تو نہیں پہنچے گا، انہوں نے کم از کم اتنا تو حوصلہ کیا، لیکن کے پی کے وزیر خزانہ نے اس کے اوپر شاید لیٹر لکھا بھی تھا، اور اس طریقے سے یہ 2 وزراء کی آڈیو لیکس آنے کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کتنا خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے تھے شوکت ترین صاحب، اور شوکت ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مجھ سے عمران خان نے کہا تھا کروانے کے لیے۔ تو گویا فائنانس کی نو ہاؤ رکھنے والے فائنانس منسٹر، اور پہلی دفعہ نہیں کئی دفعہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، ان کا یہ اقدام صرف اس جملے سے ختم نہیں ہو جاتا ہے کہ مجھے تو حکم دیا گیا تھا میں نے کیا۔ آپ دیکھیں کہ پروونشل منسٹر پنجاب کے اس آدمی نے جو کہ بار بار فائنانس منسٹر نہیں بنایا اور اس کو فیڈرل کی کانسیکوینسز کا بھی اتنا اندازہ نہیں تھا، اس نے پھر بھی یہ سوال اٹھایا کہ اس قسم کے اقدام سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو شوکت ترین صاحب جو پہلے بھی منسٹر رہے ہیں، انہوں نے اتنا بڑا یہ اقدام اٹھوایا، اور یہ کہہ کر کہ یہ عمران خان نے کیا ہے، بلکہ ان کا تو فرض تھا کہ اگر عمران خان نے کہا بھی تھا کہ آپ پاکستان کے خلاف یہ اقدام کریں، ان دونوں پروونشل منسٹروں کو کہیں کہ وہ لکھ کے دیں، تو ایک سلجھا ہوا فائنانس منسٹر، ایک سمجھدار پرائم منسٹر، ایک وفادار، ایک پاکستانی آدمی، یہ جو ان ہاؤ رکھتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں، اسے عمران خان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ اقدام خرطاً ملک و قوم اور قومی سلامتی کے خلاف ہوگا اور غداری کے مترادف ہوگا، تو ہمیں ایسا کوئی اقدام نہیں لینا چاہیے۔ یہ ان کا انداز ہونا چاہیے تھا، نہ کہ عمران خان نے اگر ان سے کہا تو انہوں نے یس مین کہہ کر آگے بات کر دی اور پھر عمران خان پہ ڈال دیا۔ یقیناً یہ انکوائری جب ہوگی، میں ایف آئی اے کے کچھ بڑے اہم ترین انویسٹیگیشن جو کرتے ہیں ان سے بات کر رہا تھا، کیونکہ یہ سائبر کرائم نے یہ ایف آئی آر لانچ کی ہے، ان لوگوں سے بھی میری بات ہو رہی تھی، میں نام مینشن نہیں کرنا چاہتا، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈیفینیٹلی اس انکوائری میں شوکت ترین صاحب سے ہم یہ اسٹیٹمنٹ بھی ان کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کو عمران خان نے یہ کہا تھا اور آپ نے اس کا اقرار کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا اسٹیپ عمران خان کے خلاف جائے گا، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میڈیا میں آیا، انٹرویو کے دوران آیا ہے، شوکت ترین نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے، تو گویا وہ تو اس اسٹیٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، لیکن بقول انویسٹیگیٹڈ آفیسر کے کہ ان کے اس بیان کے بعد عمران خان صاحب بھی اس دائرے انکوائری میں آ گئے ہیں۔ اب عمران خان اگر اس کی نفی کرتے ہیں اور شوکت ترین اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں تو پھر یہ فردر انویسٹیگیشن آگے بڑھتی ہے۔ گویا عمران خان اس جرم کے دائرے اختیار کے اندر آ چکے ہیں، اور اب ان کا بھی اس سے نکلنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور آپ کو اطلاع ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق ان کا جو آپ کا شوکت ترین صاحب کا جو واٹس ایپ کال ہے یا فون نمبر ہے وہ بند جا رہا ہے، اور آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ فواد چودھری نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ شوکت ترین اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور اگر یہ وہ ملک سے باہر ہیں انہیں لایا بھی جا سکتا ہے۔ وہ ملک سے باہر ہیں، کب تک رہیں گے، ان کی پراپرٹیز، ان کی ساری چیزیں یہاں ہیں، وہ اس مقدمہ کو فیس کریں گے یا فرار ہوں گے، یہ وقت بتائے گا، لیکن فی الحال وہ اس ملک سے باہر ہیں، اور ایف آئی اے اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کے لیے یقیناً ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ شوکت ترین کو فوری طور پر جو ہے وہ لایا جائے، اور یہ دوسرے جو آپ کے گواہان ہیں جن کی آڈیو میں نام ہے، دونوں پروونشل منسٹر فائنانس ہیں، ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ اور پھر ایک اسٹیج پہ جب شوکت ترین گرفتار ہوتے ہیں اور ان کی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے جس کا ذکر ہم نے کیا عمران خان کے حوالے سے، تو اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ عمران خان بھی اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنیں گے۔ ایک طرف تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دوسری طرف آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جو یہ اقرار کیا ہے کہ جی یہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس میں امریکہ کی انوالومنٹ نہیں ہے، تو امریکہ کی انوالومنٹ اگر نہیں ہے
تو پھر وہ سائفر والا مسئلہ جو انہوں نے بیس بنایا تھا اور اسی سائفر کی بنیاد پر جو ہے وہ لا منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک اللیگل تقریر کی تھی، اسی سائفر کی بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر نے اسپیکر کی پوسٹ پہ بیٹھ کر آپ کے عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف رولنگ دی تھی، غیر آئینی کام کیا تھا۔ اسی سائفر کی بنیاد پر اس رولنگ کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑی تھی اور اس کو صدر صاحب نے جو ہے وہ اس کی اپروول دی تھی۔ چنانچہ یہ جتنے ایکٹ تھے جس کو آلریڈی سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ یہ اللیگل ایکٹ ہوا ہے، غیر قانونی ایکٹ ہوا ہے، غیر آئینی ایکٹ ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک جج نے تو باضابطہ کہا ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے، اور باقی 5 ججز اس بات پہ متفق تھے کہ یہ جو بھی ایکشن تھا وہ غیر آئینی ایکشن تھا۔ اور اب جب کہ عمران خان صاحب خود یہ اقرار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو اسمبلی توڑی تھی، جس بنیاد پہ توڑی تھی وہ جھوٹ تھی، اور اسمبلی اور پوری پارلیمنٹ کو انہوں نے گھر بھیجا تھا، ڈیزالو کیا تھا، تو وہ ایک اس طریقے سے وہ ایک غلط اقدام تھا جس کی انہوں نے اس وقت سائفر کے حوالے سے کیا تھا، اور آج اقرار کر رہے ہیں کہ یہ سائفر کا معاملہ نہیں ہے۔ تو چنانچہ اب 2 بڑی چیزیں، لیکن بات یہ ہے کہ حکومت اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے۔ کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے کہ 5 رکنی سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کو اللیگل، غیر قانونی کہا تھا، جس پہ ان 5 افراد پہ آئین شکنی کی کارروائی ہونی تھی، جو آلریڈی کمیٹی کے پاس موجود ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے، لیکن فردر اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ اور اب جب کہ عمران خان نے باضابطہ طور پر اس بات کا اقرار کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ اسمبلی جو انہوں نے توڑی تھی، وہ جس بنیاد پہ توڑی تھی وہ غلط تھی، وہ جھوٹ تھی، وہ ایسا نہیں تھا، تو اب ان کے اس اقرار نامے کے بعد میرا خیال ہے فیڈرل حکومت کے پاس ان 5 کے خلاف کارروائی کرنے کا پورا اختیار ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ حکومت کس حد تک اس کی طرف جائے گی، کیونکہ اب تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 8 ماہ ہو گئے ہیں اور کئی کیسز عمران خان کے خلاف اس موجودہ حکومت کے پاس ہیں کارروائی کرنے کے لیے، یا ان کے اداروں کے پاس ہیں، لیکن یہ حکومت آنکھیں بند کر رہی ہے۔ اور شاید جو میرا اندازہ ہے، میں ایز اے طالب علم سمجھتا ہوں، کیونکہ حکومت کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی کیسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن پہ ہے، تو موجودہ حکومت جس کو نڈر ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، احتساب میرٹ پہ کرنا چاہیے، وہ خاموش اس لیے بیٹھی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ان دونوں کا کندھا استعمال ہو، کیونکہ اس کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں بھی عمران خان کی گرفتاری اور نااہلی کلیئر ہے، تو حکومت پھر براہ راست کیوں آئے اور کیوں بدنامی مولے، حالانکہ یہ ان کی سوچ اور کسی کانفلکٹ میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتے۔ یہ سوچ حکومت کی ایک بزدلانہ سوچ ہے۔ اب اس میں جو پروگریس ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کہ حکومت اب بھی کوئی کارروائی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ یہ سارا معاملہ عدالت، الیکشن کمیشن کے اوپر وہ انتظار کرتی ہے۔ ڈاکٹر دانش ویادی جی، اللہ حافظ۔